اب ہم گفتگو کرنے والے ہیں 28ویں پارے کی قسمی اللہ. پہلی سورت سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، جھگڑا کرنا. بات یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہیں خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہا. ان کے شوہر ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک رواج تھا کہ جاہلیت کے اندر کوئی شخص اپنی بیگم کو یہ بات کہہ دیتا کہ تو میرے اوپر میری والدہ کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی مثل ہے، اس طرح کی بات وہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی تھی. ایک جاہلی طریقہ کار تھا. تو اسلام جب آیا تو ابھی اس حوالے سے کوئی واضح حکم نازل نہ ہوا. جب اوس بن صامت نے یہ بات اپنی بیگم حضرت خولہ بنت مالک کو یہ بات کہی ہے تو جو طریقہ چلتا ہوا اس حساب سے طلاق واقع ہو گئی. آپ گئی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے مسئلہ پوچھا ہے. آپ نے کہا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے. تو آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ گفتگو کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کس طرح یہ معاملہ ہے. غلطی انہوں نے کی اور یہ طلاق واقع ہو گئی اور اس طرح گھر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. ابھی یہ باتیں آپ کر رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود ہوں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان حضرت خولہ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی. لیکن یہ آواز اللہ رب العالمین کی ذات کو پہنچ گئی. اللہ نے سورہ مجادلہ نازل کر دی کہ اب یہ جو زہار ہے یہ طلاق کا سبب نہیں ہے، البتہ یہ جو بندہ کام کرے گا وہ کفارہ ادا کرے، اس کے بعد جا کر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بحال کر سکتا ہے. اس سے قبل اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک گردن آزاد کرے، ایک گردن آزاد کرے. گردن کا غلام کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ جو مسلمان کسی قید کے اندر، کوئی مسلمان بے گناہ اس کو سزا ہو گئی ہے، قید کے اندر موجود ہے، اس کی ضمانت کے اندر پیسے خرچ کر دینا. جو موجودہ اجتہاد جو کیا ہے آج کے علماء نے وہ یہی ہے کہ اس کو قیدی کو چھڑانے کے لیے ہم یہ وہ رقم لگا سکتے ہیں. اور بھارت کے اندر الحمدللہ کچھ سلفی تنظیمیں ہیں جو کہ اس حوالے سے کام بھی کرتی ہیں. کوئی مسلمان کس کو بلا وجہ جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے سارا کام بھی کرتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں اب تک ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کیا گیا. تو گردن آزاد کریں ایک، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل پہ در پہ روزے رکھیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ان تینوں میں سے جو ایک کفارہ سوٹیبل ہو اس کو انسان ادا کر دے اور اس کے بعد پھر اپنی ازدواجی زندگی کو بحال کر سکتا ہے. باقی زہار جو ہے یہ طلاق کا سبب نہیں ہے. اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ذلت کا باعث ہے. اور آگے بیان آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں کہ جب مجلس کے اندر بیٹھنا ہے تو خسر پھسر آپس میں نہیں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تم مجلس کے اندر 3 ہو، مجلس کے اندر 3 ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس کے اندر خسر پھسر نہ کرنے لگیں. خسر پھسر کرنا، یا پھر وہ بندہ جو ہے کوئی دوسری زبان جانتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں اس زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں بات کرنا شروع کر دیں. حالانکہ آپ کو اس کی زبان کا علم ہے، اس کی زبان کا علم بھی ہے، لیکن اس کے سامنے دوسری زبان کے اندر گفتگو شروع کر دیں تاکہ وہ بات نہ سمجھ سکے. تو اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہی چیز کہ معاشرے جب مجلس کے اندر بیٹھیں تو ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسی ایک کو علیحدہ نہیں کرنا. تو فرمایا جب مجلس فصیح ہو جائے، جب افراد زیادہ آ جائیں پھر بھلے 2 بندے آپس میں بات کرنا چاہیں کر لیں، لیکن جب 3 بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں لگ کر تیسرے کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اور اسی طرح مجلس کے اندر معصیت رسول کے بجائے اطاعت رسول کی بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی مجلس جس میں اللہ اس کے رسول کی بات نہ کی جائے وہ مجلس باعث حسرت ہوگی. روز قیامت باعث حسرت ہوگی. تو مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے. اچھا جی، بات یہاں واضح ہوئی. اور آگے بیان کیا گیا کہ دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ رب العالمین کی ذات ہو. دوستی دشمنی جو ہو وہ اللہ رب العالمین کی ذات معیار ہو. دشمنی اور دوستی دنیاوی لحاظ سے ہم کریں گے، دنیاوی منصب یا جاہ کو دیکھیں گے تو اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے.
اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اس دوستی کے اندر اللہ برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہماری سورہ مجادلہ ختم ہوتی ہے، آگے سورہ حشر مدنی صورت ہے۔ یہاں پر حشر کا معنی یہ ہے کہ در حقیقت جو یہودی قبیلہ تھا اس کو جو جلا وطن کیا گیا مدینے سے، اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے، اس لیے اس کو حشر سے تعبیر کیا ہے، جلا وطنی سے۔ بات کیا تھی کہ یہود کے 3 قبیلے مدینے کے اندر موجود تھے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، 3 قبیلے موجود تھے۔ ان سے معاہدہ ہوا اور میثاق مدینہ جو طے پایا۔ اب یہودی جو تھے وہ اپنی سازشوں سے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے تھے، حالانکہ معاہدہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ جب انہوں نے سازش انداز سے کی کہ اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا ہے اور کوشش کی کہ بڑا پتھر آپ کے اوپر پھینک دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا، تو پھر اس موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا جو علاقہ تھا اس کا احاطہ کر لیا، صحابہ کرام کو لے کر آپ نکلے ہیں، محاصرہ کر لیا، لیکن ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے متعلق فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ تو پھر جو مال بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مال فے، مال غنیمت جو جنگ لڑ کر حاصل ہو، مال فے جو بغیر جنگ لڑے حاصل ہو۔ تو مال غنیمت کے احکامات ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ مال فے کے احکامات یہ ہیں کہ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا، وہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا، وہ دیگر فلاحی امور کے اندر خرچ ہوگا، باقی وہ مجاہدوں کے اندر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، آگے انصار کی فضیلت بیان ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اپنے مہاجرین بھائیوں پر خرچ کر دیا، اور بڑا ہی یہ جو مواخات کے جو واقعات ہیں بڑے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں کہ کیسے قربانیاں دی اور کس طرح صحابہ کرام کو ویلکم کیا ہے اور اپنی ہر ایک چیز نچھاور کرنے کو تیار، کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انصاری بھائی کہتے ہیں کہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے آدھی آپ اور آدھی میں رکھ لیتا ہوں، اور میں سب سے مالدار آدمی ہوں مدینے کا۔ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئے مجھے بتا دیں، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد آپ نکاح کر لینا۔ اتنی ایک زیادہ بھائی چارگی اس موقع پر پائی گئی، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ اللہ آپ کے مال اولاد میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں۔ تو ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان کا نفس یہ بات دیکھے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، کہ ہم آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو مطلب ہر وقت آخرت کی تیاری کریں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ سوچیں کہ یار یہ آخرت میں ہمیں کیا فائدہ دے گا، آخرت میں اس کا اگر بینیفٹ ہے تو کریں، اگر نقصان ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ تو آخرت کو دیکھتے ہوئے کام کو سر انجام دیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا منع کیا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا، اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو بھلا دیا، اور روز قیامت ہم پڑھ کر آئے گئے وہ نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے انسان کہے گا کہ اللہ تو نے نابینا کیوں اٹھایا؟ کہا وہاں پر تو مجھے بھول گیا تھا، یہاں پر اب تیری داد رسی نہیں کی جائے گی۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اسماء بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے، اور یہاں پر ہماری سورۃ الحشر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے۔ بات یہ ہے اس صورت کا پس منظر سمجھ لیجیے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ صلح حدیبیہ کے اندر ہم بات کر کے آئے، مشرکین مکہ نے اس کی اندر بدعہدی کی، تو اب کیا ہو گیا کہ فتح مکہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل و عیال مکہ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیوی بچوں کو مکے والے تکلیف نہ دیں، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں کہ جنگی راز وہاں بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ تو آپ ایک بوڑھی خاتون کے ذریعے اپنا خط بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بطور وحی بتا دی جاتی ہے۔ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 صحابہ کرام کے ہمراہ بھیجتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر وہ خاتون تمہیں ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا۔ آپ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس خاتون کو کہتے ہیں آپ کے پاس جو خط ہے حاتم بن ابی بلتہ کا وہ ہمیں دے دیں۔ وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں۔ آپ تلاشی لیتے ہیں، نہیں ملتی۔
تو پھر جب صحابہ کرام ذرا مزید سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سختی برتی جائے گی اگر آپ خط واپس نہیں کرو گی، تو وہ کہیں گی خط میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ ہماری تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تیرے پاس خط ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا ہے تو بات اٹل ہو گئی، تیرے پاس خط ہے، خط تیرے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جھوٹ نہیں بولتی ہے. آپ نے کہا خط ہے تو خط ہے، تحقیق میں غلطی ہماری ہو سکتی ہے لیکن خط ہے تو نکال دے، تو بڑے سختی کے ساتھ ہم پیش آئیں گے. تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکال کے دیا. تو صحابہ کرام خط کو جب لے کر آئے ہیں تو صحابہ کرام جو ہے حضرت حاتم نبی بلتا کے متعلق یہ کہنے لگے کہ انہوں نے غداری کی ہے، لہٰذا آپ کو سزا دی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو لہٰذا جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو یہ اسی تناظر کے اندر یہ صورت کا نزول ہے اور منع کیا گیا مسلمانوں کو کہ تم کفار کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ. تو اس طرح کے کام سے تمہاری ہوا اکھڑ سکتی ہے. آگے بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن کے اندر 2 انبیاء کرام کے متعلق بات کی گئی کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ احزاب میں پڑھ کے آیا اور ایک سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے. جو خدمات ہیں ان کی واقعی میں قابل اتباع ہیں اور ان پر انسان چلے تو بڑے فوائد انسان کو حاصل ہوں گے. آگے جی بیان کیا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر ہم پیچھے بیان کی ایک شرط تھی کہ وہاں سے جب کوئی شخص آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینے سے کوئی جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ایک شرط یہ طے ہوئی. اچھا، اب اس شرط کے اندر جو ہے کیا ہوا کہ جب خواتین وہاں سے آ رہی ہیں اور اسلام قبول کر کے آ رہی ہیں تو اب کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ان کو بھیجا جائے گا تو خواتین اتنی زیادہ اذیت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں، تو کہیں ان کے شوہر ان کو دین سے نہ پھیر دیں. تو لہٰذا اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کوئی شخص کوئی مرد، تو وہاں پر کہا کہ اس میں عورت کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا. پھر جب خواتین آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ چیک کریں کہ واقعی میں یہ ایمان کی وجہ سے آئی ہیں یا کسی اور وجہ سے، کہیں اس میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اور وجہ ہو، اس کا سہارا لے کر ایمان کا لبادہ اڑ لیا ہو. آپ ٹیسٹ کریں. پھر اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ واقعی میں ایمان قبول کرنے کے لیے آئی ہیں تو پھر آپ کو تعلیم دی کہ آپ بیعت لیں. کس بات کے اوپر کہ آپ کبھی شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گی. ان 6 باتوں کے اوپر آپ ان خواتین سے بیعت لیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ان باتوں کے اوپر بیعت لی. سورہ ممتحنہ یہاں پر ہماری مکمل ہوتی ہے. اچھا، اس صورت کے اندر ایک اور اہم چیز کہ اس صورت کے اندر حرمت نازل کر دی کہ جس کے نکاح کے اندر مشرکہ عورت ہے، کافر عورت ہے، اب مسلمان کے نکاح کے اندر ایک کافر عورت نہیں رہ سکتی. تو کچھ صحابہ کرام جن کے نکاح کے اندر مشرکہ خاتون تھی تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور اب کسی بھی مسلمان کا کسی کافر مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کی البتہ اجازت ہے، لیکن وہ جو پاک دامنے والی ہو اور ایمان کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو، کیونکہ سب سے اصل جو ہے وہ ایمان ہے. اچھا جی، آگے سورہ صف مدنی صورت ہے کہ مسلمانوں کو یہی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ایک صف باندھ کر اللہ کے حضور جہاد اور قتال کرتے ہیں اور وہ صف ان کی ایسی ہوتی ہے گویا کہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی صف میں جب اتحاد ہوگا وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے اور کفار کے لیے ایک سخت قوت ثابت ہوں گے. اچھا، اس صورت کے اندر شروع میں منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ یہ چیز نہ ہو کہ انسان قول و فعل میں تضاد ہو. قول و فعل میں تضاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر عمل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر خود کا عمل نہ ہو. تو قول اور فعل میں تضاد نہ ہو بلکہ یکسانیت ہونی چاہیے. اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی اور اسی طرح بیان کیا گیا کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اللہ رب العالمین کے نور کو اپنی پھونک کے ساتھ بجھا دیں.
اپنی پھونک کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھا دیں تو یہ لوگ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کا نور ہے، یہ پھیل کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا. اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کا مددگار، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا. تو سارے کے سارے حواری کھڑے ہوئے کہا کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ مدد کرنے والے. تو باہر کے حواریوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں اس راہ کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی اور حکم دیا کہ جس طرح وہ انہوں نے لبیک کہا ہے تم بھی اللہ کی راہ کہنے لبیک کہو. آگے سورہ جمعہ مدنی سورت ہے. اچھا، تو شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی جو فرائض نبوت ہیں. فرائض نبوت کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت، اسی طرح تزکیہ نفس کرنا اور اس کے ساتھ کتاب اور حکمت کی تعلیم، کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنا، حکمت سے مراد حدیث ہے، اس کی تعلیم دینا، یہ فرائض نبوت میں سے ہے. آگے بیان کیا یہود جو لوگ ہیں ان کے اوپر تورات کی کتابوں کا جو بوجھ ہے یہ ایسا ہی ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. وہ بھی نہیں سمجھتا، وہ بھی کوئی فہم نہیں ہے. اس طرح یہودی اپنی کتابوں سے کوئی بات اخذ نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک بوجھ ہی ہے ان کے سر کے اوپر. آخر کے اندر جمعے کے آداب بیان کیے گئے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑاؤ. جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے اب پھر چلے جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. آگے ایک واقعے کی طرف نقشہ کھینچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھا رہے تھے تو کچھ ایک تجارتی قافلہ آیا تو مسجد سے لوگ چلے گئے، صرف اندر 12 افراد تقریباً رہ گئے. تو اس موقع پر یہ حکم نازل ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا تو یہ درست نہیں ہے. خطبے کے دوران تجارت والے امور سے انسان کلی طور پر اجتناب کرے. آگے سورہ منافقون، اس بڑا ہی پیارا انداز کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آئیں گے تو کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے بڑی پیاری بات کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں. بڑے پیارے اسلوب میں اللہ رب العالمین نے بات کو واضح کیا کہ یہ جو آپ کو رسول مان رہے ہیں آپ واقعی میں رسول ہیں لیکن یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنی بات کے اندر یہ بکواس کر رہے ہیں اور آپ کو رسول تسلیم نہیں کر رہے بلکہ دل کے اندر مرض موجود ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اہم واقعہ کہ غزوہ بن المصطلق جو ہے اس سے واپسی کے اوپر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک آگ بھڑکائی اور ان کے درمیان ایک لڑائی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا اسی وقت پہنچ گئے اور معاملہ سلجھا دیا. تو یہ پیچھے سے آ کر انصاری کو کہہ رہا کہ ہم نے ان کے اوپر اتنے احسانات کیے مہاجرین کے اوپر، تو یہ تو احسانات کے لائق نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ہم عزت والے ہیں، یہ مہاجرین نعوذ باللہ ذلت والے ہیں، ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. جب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی تو جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ یہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے. تو آپ نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو، تو وہاں پر آ کے یہ مکر گیا، کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ندامت محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا بنا دیا. تو اللہ رب العالمین نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی تائید کے اندر کہ آپ نے بات سچ کہی تھی سورت نازل کر دی اور پورا کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ بات جو کہ عبداللہ بن ابی نے جو سیدنا زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے، یہ واقعی میں اس نے یہ بات کہی ہے، یہ بات اس نے واقعی میں کہی ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں، یہ آپ کے متعلق اس طرح کے کلمات کہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. باہر کیف آگے بیان کیا گیا کہ موت کے آنے سے پہلے جو مال ہے یہ تم اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو اور یاد رکھو کہ تمہارا یہ مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. آگے اس صورت تغابن مدنی صورت ہے. تغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن، یعنی قیامت کا جو دن ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے.
اللہ رب العالمین کی تخلیقات کا ذکر، اور سب سے ایک اہم چیز کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بہترین صورت عطا کی ہے، تمہیں بہترین صورت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ جب ہار و جیت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو نیک اعمال والے جنت میں اور برے والے جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ اور اس صورت کے اندر یہ بیان ہوا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو یہ انسان کو مال اولاد، یہ حلال و حرام کی تفریق ختم کر دیتی ہے، اور انسان نہ جانے کن کن راہوں میں چلا جاتا ہے۔ مال کمانے کے اندر نہ حلال دیکھتا نہ حرام دیتا، جمع کرنے کی سوچتا ہے۔ اولاد نہ ہو تو فتنے مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کے اڈوں تک پہنچ جاتا ہے، کیا سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر اس کی جائز ناجائز حاجات پوری کرنے کے لیے لوگوں کے آگے دست پھیلا رہا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا سے کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے دی سورۃ طلاق، 2 صورتیں بچی ہیں۔ دی سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، اس کے اندر طلاق کا تذکرہ، اسلام کے اندر طلاق کا ایک آپشن موجود ہے۔ پرانی شریعتوں کے اندر طلاق کا کوئی آپشن نہیں تھا، اور ہم دیکھیں تو عیسائیت کے اندر بھی طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہے، اور ہندو مت کے اندر بھی طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ اب تو جدید دور آ گیا تو کورٹ کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن مذہب میں کوئی طلاق کا تصور ان کے یہاں پر نہیں ہے۔ اسلام نے طلاق کا آپشن دیا کہ اگر باہم نہیں بن پا رہی ہے تو یہ آپشن ہے، یہ آپشن ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ آپشن پسند نہیں ہے، لیکن حلال ہے، کیونکہ یہ بسا اوقات ضرورت بھی بن جاتا ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ حالت طہر کے نہ تم نے طلاق دینی ہے، اور طلاق دینے کے بعد جو طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی جو ہے، اس کے بعد خاتون جو عدت کرے گی اس کو اپنے گھر میں ہی کرواؤ، کہ اگر ایک طلاق دے دی ہے تو اس کے 3 ماہ کی جو اس کی عدت ہے، جو اس کی 3 طہر کی جو عدت ہے، اس کو گھر کے اندر کرواؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے اس کے دل کے اندر کوئی رغبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ ایک واقعہ بھی لکھا تھا الاعتصام، شمارہ نمبر میرا محفوظ تھا لیکن وہ آگے پیچھے ہو گیا، تو ایک واقعہ لکھا تھا کہ قرآن، ٹائٹل دیا تھا کہ قرآن پر ایک منفرد انداز میں عمل۔ تو ایک شخص جس نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی تھی، تو اس موقع پر اس کو یہی کہا کہ بیگم کو اپنے گھر کے اندر عدت کروائیں۔ تو عدت جب کروائے تو کچھ دن ہی گزرے کہ دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو گئی، کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس عدت گزرنے تک آپ کی بیوی ہے، طلاق رجعی کے اندر وہ آپ کی بیوی ہے، تو لہٰذا وہ آپ کے گھر کے اندر رہے۔ تو کہا کہ جب گھر کے اندر وہ خاتون رہی تو پچھتاوا بھی ہوا، اور پھر دوبارہ رجوع کر لیا، اور شادی جو ہے وہ پہلے سے بہتر انداز میں چلنے لگی۔ تو باہر کے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ عدت جو ہے وہ گھر کے اندر کروائی جائے طلاق رجعی کی۔ ہمارے یہاں غلط ہے کہ طلاق اگر ہو گئی تو فوراً والد بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور مزید کہانی بننے کے بگڑتی ہی چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، عدت کا تذکرہ، کہ اگر طلاق والی عدت ہے تو طلاق کی عدت جو خاتون ہے مطلقہ ہے وہ 3 طہر، اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو ڈیلیوری تک، وضع حمل تک اس کی عدت چلے گی۔ اور ایسی خاتون ہے جو کہ مایوس ہو چکی ہے ماہواری سے، عمر زیادہ ہو گئی، یا کوئی اور معاملہ ہے، بیماری کی وجہ سے ماہواری اس کو نہیں آتی ہے، تو اب اس موقع پر وہ کیا کرے گی؟ 3 ماہ تک اس نے عدت کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر خاتون حاملہ ہے، اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کا خرچہ نفقہ تم نے اٹھانا ہے۔ اچھا جی، آخری سورت سورۃ تحریم، گفتگو کو سمیٹتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کی زوجہ ہیں، وہ آپ کو شہد پلایا کرتی تھی۔ تو اب سوکنوں کے اندر تھوڑی سی ایک چیز تو ہوتی ہے، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آپ کو شہد پلاتی ہیں، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے یہ بات کہیں گی کہ آپ کے منہ سے ایک مغافیر پھول ہے جس کے اندر بو ہوتی ہے، ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے۔ تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، دیکھا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، میں تو شہد پی کے آ رہا ہوں۔ تو کہا بھائی شہد کے اندر کوئی خرابی ہوگی جب یہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج سے شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حرام کرنے کا، یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لہٰذا آپ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال
یا حرام نہیں کر سکتے. اور یہ آیات اس بات پر، اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی اور بات کو واضح کیا گیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے تو انسان جب کوئی اپنی تحریر لکھتا ہے یا اپنی بایوگرافی لکھتا ہے تو اس کے اندر سوچتا ہے کہ یہ بات نکال دی جائیں، یہ چیزیں اس سے وہاں سے ختم کر دی جائیں. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر رہے ہو جو اللہ نے آپ پہ حلال کر دی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہ تھا کہ کسی آیت کا آپ اضافہ کرتے یا آپ اس کو ختم کرتے یا تبدیل کرتے. جیسا نازل کیا گیا آپ نے ویسا امت تک پہنچا دیا ہے. آگے بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور توبۃ النصوحہ کا حکم کہ سچی توبہ کرو. اور آخر کے اندر جہاد کی ترغیب کے بعد اللہ رب العالمین نے مثال دی 3 طرح کی خواتین، کہ دو طرح کی خواتین، ایک سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی. اب یہ دونوں خواتین والد نبی، شوہر جو ہے وہ نبی ہے لیکن خود کفر کے اوپر ہیں. اگلی مثال دی فرعون کی بیوی آسیہ کی کہ شوہر جو ہے وہ بدبخت ہے لیکن خود خوشبخت ہیں، ایمان والی ہیں. اور تیسری مثال دی سیدہ مریم علیہ السلام کی کہ جن کے شوہر نہیں ہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لانے والی ہے. تو بنیادی بات کیا ہے؟ آپ کا عمل میٹر کرتا ہے. بھلے آپ نبی کی بیوی ہوں لیکن عمل نہیں ہے تو بات مزے والی نہیں ہے. شوہر بھلے بدبخت ہو، حضرت مریم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی بڑی بدبخت لوگوں سے، اور یہودی جو علماء تھے انہوں نے دین کو بازیچہ اطفال اس موقع پر بنا لیا تھا. تو اس دور کے اندر آپ دین کے اوپر عمل کرنے والی ہیں تو مین چیز آپ کا اپنا عمل ہے. سوسائٹی کے پریشر میں آ کر یا دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمل سے خود کو دور کر لینا درست نہیں ہے، یا کسی کی قرابت داری کام نہیں آئے گی. اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. یہاں پر جی ہمارے 28 پارے مکمل ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے الحمدللہ 2 پارے باقی ہیں، انشاءاللہ ایک کل اور ایک پرسوں مکمل ہوگا، پھر ہمارا الحمدللہ پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. اللہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.